بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں تیری اور میری جان ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کیوں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت بار استعمال کرتے ہیں اور غالباً سبھی اس لفظ سے واقف ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے ضرور بولا ہوگا کہ یا اللہ میں ہی کیوں، اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں، یا پھر اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ پر یقین ہی نہیں رکھا، ہم نے اللہ پر کبھی بھروسہ ہی نہیں رکھا، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر کبھی بھروسہ ہی نہیں رکھا، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اس طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ دراصل ہم حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جائیں گے۔ معاملہ بڑا سیدھا، آسان اور سادہ سا ہے۔ ہم خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر وہی رستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کے ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر روئیں گڑ گڑائیں، آپ اسی کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ پاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے پر بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا توکل تو رکھیں
کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے شاید چن رکھا ہو۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے اٹھ کر چلے جانا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو اللہ لے جائے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توقع رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک رسائی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ آپ کو اپنے فیصلے پہ مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، بہترین ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ آپ کی زندگی سے نکل گئی ہوں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی ذات پات کے لیے ہی کرتا ہے۔